بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کر درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم ابدا فإن من جودک الدنیا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجمي وأذن لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصال گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص سہرا پیر کامل کامل رہنما جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی عظمت پہ لاکھوں سلام. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. الحمدللہ آج ہم نے سورہ توبہ کا آخری حصہ وہ سماعت کیا. سورہ یونس کو مکمل سماعت کیا اور پھر سورہ ہود کے ابتدائی حصے کو بھی الحمدللہ ہم نے سماعت کیا ہے. آج کے سوا پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں بے شمار باتیں بیان ہوئی ہیں اور آپ حضرات اس بات کو جانتے ہیں کہ آدھے گھنٹے کے اندر ہم تھوڑا بہت کوشش کرتے ہیں کہ آپ تک درس قرآن پاک کی صورت میں پیغام رکھیں. تو آج ہم نے جو آیات کریمہ سماعت کی تو سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین نے پارہ نمبر 11 سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور سب سے پہلے آگے بڑھ کر ایمان لانے والے اور محبوب علیہ السلام کا ساتھ دینے والے وہ مہاجرین اور انصار ہیں. مہاجر وہ صحابہ جو ہجرت کر کے حضور جان عالم کے ساتھ مدینہ پاک پہنچے، اور انصار وہ صحابہ جو مدینہ پاک میں موجود اور مکے سے آنے والے حضور کے غلاموں کی مدد کرنے والے. فرمایا سب سے پہلے آگے بڑھ کر ایمان لانے والے. والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ کہ جو ان صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حضور علیہ السلام کے دین سے وفا کرنے والے ہوئے. بإحسان، بہت زیادہ بھلائی کے ساتھ. تو اللہ فرماتا ہے جنہوں نے پہلے میرے محبوب کا ساتھ دیا اور پھر بعد میں آنے والوں نے ان اگلوں کو اپنا آئیڈیل بنا کر انہی کی طرح ہمارے محبوب سے وفا کی، تو قرآن نے ذکر کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا.
یہ سب سے بڑی سند ہے حضور کے صحابہ کے لیے۔ آج کے دور میں اگر کوئی حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر بھونکتا ہے، صحابہ کے بارے میں ہلکے جملے کہتا ہے، تو وہ پھر اپنے آپ کو جہنم میں دھکیلنے والا ہے۔ قرآن نے سند ذکر کی ہے، فرمایا جنہوں نے پہلے آگے بڑھ کر میرے محبوب کا ساتھ دیا اور میرے محبوب کے دین کی خدمت کی، پھر ان کے بعد آنے والے حضور جان عالم علیہ السلام کے صحابہ کی طرح حضور علیہ السلام کے دین کے خادم ہوئے، تو اللہ فرماتے دونوں گروہوں کو ہم اپنی رضا کی سند عطا کرتے ہیں۔ اور یہ انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، جنت مل جانا یہ مومن کا حق ہے اللہ کے فضل سے، لیکن جنت سے بھی بڑی نعمت رب کی رضا کی سند ہے۔ فرمایا جب اللہ تبارک و تعالی اپنی رضا کی سند عطا کر دے تو پھر جنت بھی اس کے لیے بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے آسان ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا یہ محبوب کے وہ صحابہ ہیں جن کے لیے ہم نے جنت کے ساتھ ساتھ اپنی رضا کی سند جاری فرمائی۔ فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے باغات تیار کیے ہیں، ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں رواں دواں ہیں، خالدین فیہا ابدا، سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اللہ فرماتے یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اب اس سے تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں تو 11ویں پارے کے ابتدا میں یعنی دوسرے رکوع میں، اور پھر تھوڑا سا آگے بڑھ کے ہم چلتے ہیں تو تیسرے رکوع میں اللہ رب العالمین نے غزوہ تبوک کا معاملہ کچھ ذکر کیا ہے جو میں عرض کرتا ہوں۔ غزوہ تبوک یعنی وہ جنگ جو تبوک میں لڑی گئی، تبوک کے مقام پر، اور غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے محبوب تشریف فرما ہو، جو اللہ کے محبوب کے حکم سے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی اجازت سے جو جنگ ہو، جس میں حضور بنفس نفیس خود جلوہ گر ہوں اور اللہ کے محبوب تمام جنگی معاملات کو خود دیکھ رہے ہوں، تو ایسی جنگ کو غزوہ کہتے ہیں۔ اب تبوک یہ جیش عسرہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، یعنی وہ جنگ جو بہت تنگی والی تھی، 10 صحابہ کے لیے صرف ایک سواری موجود تھی اور انہیں بڑا لمبا سفر کرنا تھا، اور گرمی ایسی تھی کہ عرب میں جب کھجوریں پکتی ہیں نا تو وہ جو گرمی ہے وہ الفاظ سے باہر ہے، اگر ہم اس کو اپنی زبان میں سمجھنے جائیں تو 50 ڈگری سے بھی اوپر پارا چلا جائے، تو ایسی خطرناک گرمی، توجہ، ایسی گرمی کی شدت، پینے کے لیے بھی صحابہ کے پاس کچھ موجود نہیں، کھانے کے لیے بھی موجود نہیں، بہت زیادہ تنگی والے معاملات، اور 10 صحابہ ہیں تو ایک سواری موجود ہے۔ اللہ رب العالمین کے محبوب علیہ السلام نے جب حکم دیا کہ چلنا ہے تبوک کی طرف، تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ چل پڑے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ حالات ایسے تھے کہ پینے کے لیے پانی نہیں تھا، تو ایک مرتبہ اونٹ کو کاٹ کر اس کے پیٹ کے اندر جو پانی اسٹوک تھا اس کے ذریعے صحابہ نے پانی کی پیاس بجھائی ہے، کیونکہ اونٹ ہے نا وہ 40 دن کا پانی اسٹوک کر سکتا ہے، وہ سفر کرنے والا ہے جنگلات کے اندر اور جنگلوں میں سفر کرتا ہے، تو وہ 40 دن کا پانی اور یہ سب اسٹوک کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا سسٹم ایسا رکھا ہے اونٹ کا۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ اونٹ کو کاٹ کر اس کے پیٹ میں جو پانی جمع تھا وہ حضور کے صحابہ نے پیا۔ کیسی حالت ہوگی جس میں صدیق اکبر پورا گھر لے کر آ گئے تھے، اور دھوپ اور ایسی شدت کی گرمی کہ جن صحابہ کے قدموں میں چپل نہیں تھے نا تو ان کے پاؤں میں چھالے، اور چھالے کے بعد وہ چھالے بھی پھٹ چکے تھے، اور وہ اپنی انگلیوں کے ناخنوں پر پیدل چل رہے تھے۔ کیسا قافلہ عشق و مستی تھا۔ ہم 50 آئٹم کھانے کے بعد بھی 2 رکعت پڑھنے کے لیے تیار نہیں، ہم تو کسی بھی حوالے سے کہیں بھی نہیں کھڑے ہوئے، اور کب سمجھدار ہوں گے، بدلیں گے کب، یہ تو اللہ ہی جانے۔ موت آئے گی، اس سے پہلے بدل گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ تو موقع ہی ختم۔
اب وہ صحابہ کرام انگلیوں کے پوروں پہ چل رہے ہیں، ایسے حالات. پھر ایک موقع پر صدیق اکبر آگے چل رہے تھے تو حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ دعا کر دیں بارش ہو جائے. حضور نے دعا کی تو جو غلام حضور کے قافلے میں چل رہے تھے ان پر بادل سامنے سے اوپر سے آئے اور برسنا شروع ہو گئے. دوسری طرف تو چاروں طرف گرمی اور دیگر معاملات تھے. خیر بڑا کٹھن سفر صحابہ کرام علیہم رضوان نے تبوک کا کیا. کبھی اس کو میں تفصیلاً ذکر کروں گا. یہاں پر جو بات عرض کرنی وہ یہ ہے کہ تبوک میں جب صحابہ کرام علیہم رضوان جانے لگے تو چند جو ہے نا حضور کے غلام جو مدینہ شریف میں رہ گئے اور وہ تبوک میں حضور کے ساتھ نہ جا سکے. اس میں ایک گروہ وہ تھا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوا، لیکن جو ہے نا تھوڑی سی جو ہے نا انہیں سستی ہو گئی اور تھوڑے دنیاوی جو معاملات تھے، جو مصروفیات تھی، اس کے اندر وہ مشغول ہو گئے اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہ جا سکے. حضور جان عالم چلے گئے. اب بعد میں جو پیچھے رہ گئے نا چند غلام، تو ان کو ہو رہا تھا کہ ہم حضور کے ساتھ نہیں جا سکے، ہم حضور کے ساتھ نہیں جا سکے. خیر جب اللہ کے محبوب علیہ السلام کا واپسی کا سفر ہوا تو وہ چند جو مومنین تھے ان کے دل میں آیا کہ ہم سے غلطی تو ہو گئی ہے، ہم اپنے کام کاج میں مصروف رہے اور اللہ کے محبوب کا ساتھ نہ دے سکے، تو کیوں نہ مسجد نبوی کے جو ستون ہیں، پلر ہیں، ان سے ہم اپنے آپ کو باندھ لیتے ہیں رسی کے ذریعے، اور ہم پلر سے اپنے آپ کو باندھ دیتے ہیں. اور اللہ کے محبوب کی عادت کریمہ تھی کہ جب حضور سفر سے آتے تو سب سے پہلے اللہ کے محبوب مسجد نبوی تشریف لاتے، نفل ادا فرماتے، پھر سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لے جاتے، پھر رسول اللہ اپنے گھر پہ جاتے. یہ حضور کا معمول تھا. تو صحابہ کرام علیہم رضوان میں وہ غلام جو نہ جا سکے چند، انہوں نے کہا کہ حضور واپسی آ رہے ہیں سفر پہ، تو حضور سیدھا مسجد نبوی میں آئیں گے تو ہم سزا کے طور پر اپنے آپ کو پلر سے باندھ دیتے ہیں. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے تو اگر حضور کو معافی دینی ہوگی تو ہمیں کھول دیں گے، اور معافی نہیں دینی ہوگی تو ہم بندے رہیں گے، کیونکہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم نہیں جا سکے. اب اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی تشریف لائے اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آتے ہیں تو حضور نے دیکھا کہ چند لوگوں نے اپنے آپ کو پلر سے باندھا ہوا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو عرض کی کہ یہ آپ کے ساتھ نہ آ سکے تو انہوں نے سزا کے طور پر اپنے آپ کو باندھا ہے. تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، ان کو بندہ رہنے دو، جب تک کوئی اللہ کا حکم نہیں آتا میں ان کی طرف رخ نہیں کروں گا. حضور ہیں حضور. یہاں پر امیر المجاہدین، آج جب میں پڑھ رہا تھا نا تراویح میں اس سے پہلے، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ہم نے تو دین کے مزاج کو سمجھا ہی نہیں ہے نا. وہ لوگ کہنے لگے کہ جو ہے نا، میں نے گیگا مسجد میں بیان کیا تھا تو ایک سیٹھ صاحب کو بہت برا لگ گیا. میں نے کہا یہ جو کرونا کے اندر مکہ اور مدینہ بند ہو گیا نا، تو یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. امت کے کرتوت ایسے ہیں کہ حضور کا در بھی بند ہو گیا. تو کہنے لگے نہیں حضور تو ناراض ہوتے ہی نہیں ہے. میں نے کہا حاجی صاحب آپ اتنے جذبات میں نہ آئیں. خیر انہوں نے پھر فتوے وغیرہ معلومات کیے تو الحمدللہ جو ہم نے بات قرآن و سنت کی روشنی میں کی تھی وہی جواب ان کو ملا. میں نے کہا حضور بالکل ناراض ہوتے ہیں، اور سرکار سب سے زیادہ اس سے ناراض ہوتے ہیں جب کوئی حضور کے دین کی بات کرے تو حضور سب سے زیادہ اس سے ناراض ہوتے ہیں کہ جو دین کے کام کے لیے کھڑا نہ ہو اور اس طرح متوجہ نہ ہو تو حضور ناراض ہوتے ہیں. بلکہ امام حسن تو یہاں تک کہتے ہیں کہ رسول اللہ اگر کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں تو پھر حضور اس کا نام بھی ذکر نہیں کرتے، مجلس میں اس سے بات بھی نہیں کرتے. اللہ محفوظ رکھے. یہ معاملہ بڑا نازک ہے. یہ کہہ کر بندہ جھوٹی موٹی محبت کا اظہار کر دے اور اپنی جان چھڑا لے اور ہر کام سے جان، نہیں حضور تھوڑی ناراض ہوتے ہیں، وہ تو کریم ہے، وہ تو رحیم، بالکل رحیم اور کریم ہے. یہ کیا بات ہے قرآن و صحابہ کی جو ہے. غور کیجئے گا آج کا درس اسی حوالے سے ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے. یہ کون سی بات ہو گئی کہ حضور ناراض نہیں ہوتے تو پھر بندہ جان چھڑا لے، جو جی میں آئے وہ کرتا رہے، جو زندگی بسر کرنی ہو وہ بسر کرتا رہے، اور کوئی کام کے لیے تیار نہ ہو. سامنے اگر اس کی توجہ دلائی جائے، ارے مولانا صاحب یہ کوئی بات تھوڑی ہے، سرکار تو ایسے کریم ہے، کوئی ناراض نہیں ہوتا. اب غور کیجئے گا
انہوں نے اپنے آپ کو پلر سے باندھے رکھا. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے بندے رہو, اللہ کا کوئی حکم آئے گا تو میں دیکھتا ہوں, میں معاف نہیں کرتا. قرآن کہتا ہے وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا. آج آپ نے یہ آیت کریمہ سنی. فرمایا اور کچھ اور ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا کہ غلطی ہو گئی یا رسول اللہ, ہم آپ کے ساتھ تبوک نہ آ سکے, ہم پیچھے رہ گئے, ہماری یہ غلطی ہے. اب غور کیجئے گا, قرآن کہتا ہے کچھ وہ ہیں جنہوں نے اپنی غلطی کا اقرار کر لیا. خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا, انہوں نے اچھے کام کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے برے کام کو ملا دیا. بیٹا بیٹھ جا. اچھے کام کے ساتھ ساتھ ایک برے کام کو انہوں نے ملا دیا. یعنی اس کو تفسیر میں علماء نے لکھا کہ ان کی طبیعت, ان کی خصلت تو بہت پاکیزہ, بس یہاں پر دنیا کے کام کاج کی وجہ سے یہ جہاد میں نہ جا سکے, ایک جنگ میں نہ جا سکے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی شان تو بہت بلند تھی, لیکن ایک جنگ میں وہ رسول اللہ کے ساتھ نہ جا سکے, تو انہوں نے اپنا اقرار کیا اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو پلر سے باندھ دیا. اب ہوا کیا, جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور انہیں اسی حال پہ رکھا, عسى اللہ ان یتوب علیہم, تو قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی توبہ کو قبول کر لے. ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. رب نے فرمایا محبوب یہ سچے دل سے معافی کے طلبگار ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ دیا ہے, محبوب اب ان کو معاف کر دیں. بولیں سبحان اللہ. اب کیا ہوا, اب وہ جو چند لوگ رہ گئے تھے نا, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا اچھا یہ کاروبار نے ہم کو روک لیا نا, کیونکہ ہم کاروبار میں لگے رہے, ہم کام کاج میں مصروف تھے اور سرکار کے ساتھ جہاد میں نہ جا سکے. اگر توبہ ہو, ندامت ہو تو پھر یہ ہو. ایسے ہی تھوڑی بات کی, اپنی عزت کو خاطر میں نہ لائے, باندھ دیا اپنے آپ کو پلر سے. بڑے اچھے اچھے لوگ تھے, بڑے نامور لوگ تھے, باندھ دیا اپنے آپ کو. پہلا تو اپنا اقرار کیا, سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا اپنے آپ کو. پھر انہوں نے غور کیا کہ اچھا اس مال نے ہمیں رسول اللہ کے ساتھ جانے سے روکا تھا. پورا کیپٹل اٹھایا, پورا مال اٹھایا اور مسجد نبوی میں سرکار کی بارگاہ میں رکھ دیا. سرکار نے فرمایا مجھے تمہارا مال تھوڑی چاہیے, میں تمہارا مال نہیں لیتا. کہ حضور اس مال کی وجہ سے ہم ایک جنگ میں پیچھے رہ گئے, کام کاج میں اتنے مصروف تھے کہ ایک جنگ میں آپ کے ساتھ نہ جا سکے, لہٰذا حضور اب یہ مال ہم کو چاہیے ہی نہیں, یہ سب آپ کی بارگاہ میں ہم نے پیش کر دیا. سرکار نے فرمایا نہیں, میں اللہ کے حکم کا انتظار کرتا ہوں, رب کا حکم ہوگا تو لوں گا ورنہ نہیں چاہیے. فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ, اے محبوب یہ بڑے دل سے آپ کی بارگاہ میں اپنے مال کو لے کر آئے ہیں, آپ ان کا مال جو اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں صدقہ, یہ قبول فرما لیں. پھر کیا ہوا, مال کیوں لے کر آئے وہ, کہ ہم کاروبار کی وجہ سے حضور کا ساتھ نہ دے سکے, ہم پیچھے رہ گئے حضور کے. تو طاہرہم, محبوب آپ ان کا مال قبول کریں اور ان کو مزید ستھرا کر دیں. وتزکیہم بہا, اور اس صدقے کے ذریعے محبوب آپ ان کو پاکیزہ کریں. اور محبوب یہ سب کیوں کر رہے ہیں, اللہ ذکر کر رہا ہے کیسا ان کا عشق ہے. سب مال لے کر آ گئے کہ حضور معافی مل جائے, آپ نہ روٹھیں, دنیا جاتی ہے تو جائے, مال جاتا ہے تو جائے, عزت جاتی ہے تو جائے, محبوب آپ رخ انور کو نہ پھیریں, آپ ہم سے بات چیت کو بند نہ کریں. حبیب اللہ رب العالمین فرماتے ہیں محبوب ان کا مال لے لو, بڑے دل سے لے کر آئیں, آپ ان کے مال کو رد نہ کریں, ان کے مال کو قبول کریں, ان کے مال کے ذریعے آپ ان کو پاکیزہ کریں, ان کو اور ستھرا کریں. اور حبیب اس لیے مال لے کر آئے ہیں اور اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو پلر سے باندھا ہے کہ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ, یہ آپ کی دعا لینا چاہتے ہیں. تو حبیب آپ ان کے لیے دعا بھی کر دیں. اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ, بے شک مصطفیٰ تیری دعا ان کے دلوں کا چین ہے. بولو نا سبحان اللہ. کیا قرآن ہے یار, کیا قرآن ہے. کاش ہم کو سمجھ آ جائے اور ہم کو احساس ہو جائے
کہ دین، استاد صاحب کہتے تھے بابا جی بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، ہم جس انداز میں رسمی طور پر دین کو لے کر چلتے ہیں نا، یہ دین کا مزاج ہی نہیں ہے، دین بڑی ٹھوک بجا کر بندوں کو قبول کرتا ہے۔ فرمایا آپ غور کریں اللہ کے کلام کا انداز دیکھیں، انہوں نے باندھ دیا اپنے آپ کو، توجہ رکھیں ادھر، انہوں نے باندھ دیا اپنے آپ کو، اس کے بعد کیا ہوا، سارا مال لے کر آ گئے حضور کی بارگاہ میں، پھر سرکار سے رب نے فرمایا حبیب قبول کر لیں ان کے مال کو، ان کے لیے دعا کر دیں، مصطفیٰ آپ کی دعا ان کے دلوں کا چین ہے، واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر علماء کہتے ہیں مفسرین کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو سب مال لے کر آئے تھے تو 2/3 مال یعنی 66% ان کو واپسی لوٹا دیا، اور 1/3 مال اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ یہ وہ صحابہ جو نہ جا سکے۔ اچھا، پھر 3 مشہور صحابہ ہیں جس پر میں اپنی بات کو مکمل کروں گا تبوک کے اندر، ان کا معاملہ بھی یہی ہوا۔ وہ 3 مشہور صحابہ جس میں حضرت کعب بن مالک، بولیں سبحان اللہ، حضرت کعب بن مالک تو وہ صحابی ہیں کہ جو ہر جنگ میں حضور کے ساتھ، یہاں تک کہ میدان احد میں حضرت کعب بن مالک نے رسول اللہ کا لباس خود پہن لیا، اپنا لباس حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ کیا مطلب؟ کہ جب دشمنان اسلام نے اللہ کے محبوب کو نشانہ بنایا نا، وہ پہچان گئے حضور کے لباس کو، تو چاروں طرف سے دشمنوں نے تیر رسول اللہ کی طرف برسانا چاہا، تو حضرت کعب بن مالک نے کہا حضور آپ کا جو جنگی لباس ہے وہ مجھے دے دیں، تاکہ کوئی آپ کی طرف اگر بڑھنا چاہے تو وہ میری طرف آ جائے، کیونکہ میں نے لباس آپ کا پہن لیا اور آپ میرا لباس زیب تن کر لیں۔ کیسے صحابی ہیں، ہر جنگ میں حضور کے ساتھ۔ تبوک کے اندر کیا ہوا، تھوڑی سستی ہو گئی، اور حضرت کعب بن مالک خود کہتے ہیں، بخاری شریف میں تفصیل کے ساتھ واقعہ موجود ہے کہ تبوک کے موقع پر میرے حالات بہت اچھے تھے، میرے پاس بڑی سواریاں بھی تھیں، اور میں نے یہ سوچا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نکل چکے ہیں، تو لہٰذا حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا آگے بڑھ رہے ہیں، میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے کور کر لوں گا، پہنچ جاؤں گا، میرے پاس سواری زیادہ مضبوط ہے، میں حضور کے قافلے میں شریک ہو جاؤں گا، یعنی میں کل نکل جاؤں گا۔ کہا بس کل کرتے 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 دن جو ہے نا وہ گزر گئے، اور میں جو ہے نا اللہ کے محبوب کے ساتھ تبوک نہ جا سکا۔ قرآن کہتا ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، جو آج آپ نے سنا، فرمایا اور ان 3 پر جو پیچھے رہ گئے تھے، جو موقوف کیے گئے تھے، جن کا معاملہ فرما حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، فرمایا یہاں تک کہ جب زمین اتنی وسیع ہو کر ان پر تنگ ہو گئی، وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، اور اپنی جان سے تنگ آ گئے، وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، اور انہیں یقین ہوا کہ اللہ سے پناہ نہیں مگر اسی کے پاس، یعنی اللہ رب العالمین کی ذات کے سوا ہمارا کوئی نہیں۔ اب یہ 3 صحابہ جن کا نام تفسیر کے اندر ذکر کیا گیا کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جا سکے، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کی طرف جاتے ہیں تو حضرت کعب بن مالک رہ گئے پیچھے۔ فرمایا کہ 2 اور ساتھی تھے جو ان کے ساتھ پیچھے رہ گئے۔ اس پہ غور کیجئے گا، جو مجھے بات آپ تک رکھنی وہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب واپسی آ رہے ہیں تو یہ 3 ہستیاں پیچھے رہ گئی تھیں۔ ایک تو جو چند لوگ رہ گئے انہوں نے اپنے آپ کو پلر سے باندھ دیا، ان کا معاملہ آپ کے سامنے قرآن کی روشنی میں نرس کیا۔ اب یہ جو ہستیاں تھیں نا، یہ تینوں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے کے لیے اب یہ سوچ رہی تھیں کہ ہم سے مسٹیک تو ہو گئی ہے، اب حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ تو حضرت کعب بن مالک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ منافقین مدینہ شریف میں موجود تھے،
تو حضرت کعب بن مالک کو کہنے لگے تمہیں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، کوئی بھی بہانہ کر دینا. منافق تو منافق ہوتا ہے نا. منافق کہنے لگے کوئی بھی بہانہ کر دینا کہ میں یہ مصروف تھا، میں وہ مصروف تھا، آپ کے پاس اس لیے میں نہیں آ سکا، آپ کے ساتھ نہیں جا سکا. تو حضرت کعب بن مالک نے کہا کہ ایک تو میں جانے سے پیچھے رہ گیا، اور دوسرا تم یہ بات کر رہے ہو کہ میں معاذ اللہ رسول اللہ کے بارے میں غلط بیان نہیں کروں، اور وہ اللہ کے نبی ہیں، رب سب ان کو بتاتا ہے، یہ دل کے معاملات کو بھی جانتے ہیں، ان سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں. تو حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال بن امیہ اور حضرت مرارہ بن ربیع، یہ تین ہستیاں اب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جلوہ گر ہیں. آ گئے حضرت کعب بن مالک، شرمندہ ہیں. عرض کی یا رسول اللہ میں باتیں تو بڑی کر سکتا تھا، چرب زبانی، لیکن آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے محبوب ہیں. بس حضور اتنی سی بات ہے کہ سستی ہو گئی ہے، اور بس سستی کی وجہ سے، مصروفیات کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ نہ چل سکا. قرآن ہے دیکھو، ہر بات کو ذکر کرتا ہے. حضور نے یہ نہیں فرمایا ٹھیک ہے تم نے بہت ساتھ دیا ہے، تم تو ہر جگہ میرے ساتھ جنگ میں چلے ہو، احد میں تو تم نے میرا لباس بھی پہن لیا، کوئی بات نہیں، ایک دفعہ نہیں آ سکے تو کیا ہو گیا، انسان ہے. سرکار نے فرمایا اٹھ جاؤ اور میرے پاس سے چلے جاؤ، تم سے میرا کوئی کلام نہیں ہوگا اور میں تم سے کوئی بات نہیں کروں گا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہے، اٹھ جاؤ. حضرت کعب بن مالک اتنا حضور کا وفادار اور مخلص ساتھی روتے ہوئے باہر نکلے. تھوڑی دیر ہوئی تو حضرت ہلال بن امیہ اور حضرت مرارہ بن ربیع، ان کو بھی حضور نے یہ کہہ دیا کہ چلے جاؤ ادھر سے. اب یہ دونوں نے، ہلال بن ربیع اور ان دونوں ہستیوں نے، حضرت ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع، ان دونوں ہستیوں نے اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا. اپنے آپ کو گھر میں بند کر کے صرف روتے رہے، صرف روتے رہے، گریا کرتے رہے. حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں مجھے بھی بہت دکھ تھا. میں مسجد نبوی میں نماز کے لیے آتا تو جب میں حضور کو نہیں دیکھتا تو حضور مجھے دیکھتے، اور جیسے میں حضور کو دیکھتا حضور نظر پھیر لیتے. کہا میرے لیے موت سے کم نہیں تھا. میں مسجد نبوی میں آتا، مجھ سے کوئی صحابی بات نہیں کرتا، سرکار نے منع کر دیا کہ ان سے کوئی بات نہیں کرے گا. کہا مارکیٹ میں جاتا، کسی کو سلام کرتا، مجھے کوئی جواب بھی نہیں دیتا. قرآن کہہ رہا ہے نا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، ان کے لیے زمین تنگ ہو گئی تھی اور اپنی جان سے بھی وہ تنگ آ گئے تھے کہ یہ کیا ہوا ہم سے. مارکیٹ میں بھی سوشل بائیکاٹ، بالکل کوئی صحابی جواب نہیں دیتا. یہاں تک کہ حضرت کعب بن مالک اپنے رشتہ دار، اپنے عزیز کے یہاں گئے، باغ کے اندر قتادہ کے پاس، کہ وہ چچا زاد ہیں، ان سے بڑی محبت تھی، بڑی یاری تھی. ان کے پاس پہنچے، سلام کیا، انہوں نے بھی کوئی جواب نہیں دیا. حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں قتادہ میں تیرا کزن ہوں، کوئی جواب نہیں. 3 مرتبہ کہا کہ میں اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں، کہ اللہ بہتر جانتا ہے، مجھ سے بات نہیں کروں. پورے مدینے نے بائیکاٹ کیا تینوں کا. خاموشی. کعب بن مالک رو رہے ہیں. 40 دن گزر گئے. تم کے تو حضور ناراض نہیں ہوتے. 40 دن گزر گئے. جب 40واں دن آیا تو حضور نے قاصد کو بھیجا تینوں کے گھر. فرمایا ان تینوں کو بولو کہ اپنی بیویوں کو بھی اپنے سے الگ کر دیں. اب تک تو مدینے میں تم سے کوئی بات نہیں کرتا، اب تمہاری بیوی تم سے بات نہیں، ان کو بھی الگ کر دو. عاشق عاشق ہوتا ہے. یہ نہیں کہا کہ ہر جگہ میں نے ساتھ دیا ہے، ہر جگہ تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، ایک کام میں نہیں ہوا تو کیا ہوا، ایسی بھی کوئی بات ہے. یہ ہم لوگ ہیں، یہ ہماری حیثیت ہے، صحابہ ہیں. آپ معاملہ دیکھیں. اب وہ صحابہ قاصد سے کہنے لگے حضور سے یہ پوچھ کر آؤ کہ صرف گھر بھیجنا ہے یا طلاق دینی ہے. عشق یہ ہوتا ہے. سرکار کے قاصد سرکار کی بارگاہ میں گئے، پھر سرکار سے پوچھ کر رکھا نہیں طلاق نہیں دینی، صرف گھر بھیجنا. تینوں نے اپنی بیویوں کو ماں کے گھر بھیج دیا. اب گھر میں بھی تنہا، صرف روتے رہے. مسجد نبوی میں نماز کے لیے آتے، کوئی جواب نہ دیتا، سرکار نظر نہ کرتے. مارکیٹ میں جاتے، کوئی بات نہیں کرتا. جب حضرت کعب بن مالک کی حالت خراب، تفسیر کے اندر آیا کہ حضرت کعب بن مالک 50واں دن بالکل قریب تھا، اس سے پہلے بس مارکیٹ کے اندر کھڑے ہوئے تھے کہ ایک شخص جو ہے نا
وہ کافر بادشاہ کی طرف سے خط لے کر گھوم رہا تھا اور حضرت کعب بن مالک کو ڈھونڈ رہا تھا. کسی نے کہا یہ کعب بن مالک ہے. وہ گیا اور اس نے ایک بادشاہ کا خط دیا. اس بادشاہ کے خط کو حضرت کعب بن مالک نے دیکھا. اس میں خط میں لکھا ہوا تھا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ تم جن کو نبی مانتے ہو, تم نے ان کا ایک مرتبہ ساتھ نہیں دیا تو انہوں نے تم سے بات چیت ختم کر دی ہے اور پورے مدینے میں تمہارے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے, کوئی تم سے بات نہیں کر رہا. ایسا تھوڑی ہوتا ہے, تم اتنے عزت دار آدمی ہو, میں تمہیں عزت دوں گا, تم میرے پاس آ جاؤ. عاشق ہوتا ہے. یہ خط دیکھا, رونگٹے کھڑے ہو گئے. اس خط کو وہیں پھاڑا, آگ میں جلایا اور اس قاصد کو کہا تیرے بادشاہ کو کہہ دینا تیرے خط کی اوقات میرے نزدیک یہ ہے. اب روتے ہوئے تڑپ اٹھے کہ حضور امتحان تو بہت ہو گیا, لیکن غیر نے آپ کے غلام کی قیمت کیسے لگائی ہے, وہ کیسے سمجھا کہ میں آپ کو چھوڑ سکتا ہوں. 50واں دن تھا کہ فجر میں یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی, ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم. ہاں اللہ رب العالمین نے ان پر رجوع فرما لیا ہے, حبیب آپ ان کو معاف کر دیں. جب 50واں دن آیا, فجر میں حضور نے قاصد کو بھیجا. تینوں صحابہ تک جب بات پہنچی, دوڑتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے, اللہ رب العالمین نے تمہیں معاف کر دیا اور اللہ کے حکم سے میں محمد بھی تمہیں معاف کرتا ہوں. کہا کعب بن مالک کہتے ہیں کوئی عید کے دن سے بڑا دن میرے لیے وہ دن تھا جس دن حضور نے مجھے معافی دی. آپ اور میں اس سے کیا سمجھے. بات ختم ہو گئی, درس بھی مکمل ہو گئی. یہ واقعے سے میری بہنیں, آپ حضرات, ہم نے کیا نتیجہ نکالا. یہ وہ صحابہ ہیں جو ہر جنگ میں حضور کے ساتھ ہیں, ہر جنگ میں. ایک تبوک میں تھوڑی سستی ہو گئی, نہ جا سکے تو 50 دن تک رسول اللہ نے بات نہیں کی. 50 دن تک خدا کی بارگاہ میں ان کا معاملہ رکا رہا, پورا بائیکاٹ کیا گیا. ایک گروہ نے پورا مال پیش کیا, پھر حضور کو منایا, ستون سے اپنے آپ کو باندھ دیا اور 50ویں دن پھر ان کو معافی ملی. بس بابا جی فرماتے تھے کہ یہ بات پر بات ختم ہو جاتی ہے کہ یہ ہستیاں صحابہ جو اپنا تن من دھن قربان کرنے والے ہیں, جب ایک جنگ میں کہیں رہ گئے پیچھے تو حضور نے اتنا جلال کیا. اور آج امتی کے پاس حضور کے لیے ٹائم ہی نہ ہو, رسول اللہ سے وفا کا کوئی کام ہی نہ ہو, تو پھر اس امت کا کیا ہوگا. کل کی بات ہے, پنجاب میں بہول نگر میں ایک حضور کے غلام لبیک یا رسول اللہ کہنے والے کو قادیانیوں کی طرف سے فائرنگ کر کے شہید کیا گیا. قصور کیا ہے کہ بھائی, جب پاکستان کا آئین بھی کہتا ہے کہ آپ قادیانیوں کے گن کھانے سے جو ہے نا مینارے گراؤ, مینارے مسلمانوں کی عبادت گاہوں کی علامت ہے. پورا دن ہو گیا حضور کے غلام احتجاج کر رہے ہیں, لیکن انتظامیہ قادیانیوں پر ایکشن لینے کے بجائے بار بار تحریک لبیک کے لوگوں پر ایکشن لینا چاہتی ہے کہ تم اڑ جاؤ ورنہ پھر ہم تم پر ایکشن لیں گے. یہ اس ملک کا حال ہوگا اور یہ ہمارا حال ہوگا تو پھر کیا مطلب. ان باتوں کے بعد کوئی بات رہ جاتی ہے. جو بدر میں, احد میں, ہر جنگ میں حضور کے ساتھ ہوں اور ایک میں پیچھے رہ جائیں تو حضور 50 دن بات نہ کریں. ہم نے کوئی کام کیا ہے, پھر ہم خوشی خوشی گھوم رہے کہ میں تو عمرے پہ بھی چلا گیا ہوں, تو میں تو مدینے میں بھی چلا گیا. تو مدینے میں تو عبداللہ بن ابی بھی رہتا تھا. بھائی مدینے جانا اس کے لیے عظمت کی بات ہے جس کے دل میں حضور سے وفا بھی ہو, ورنہ تو لال رومال والے بھی مدینے میں قابض ہیں. تو مدینے میں جانا کوئی منزل تھوڑی ہے. یہ تو ہم نے رسمی بنا لیا نا کہ رمضان میں عمرہ کر کے آ جاؤں گا, حج کی موسم حج کر کے آ جاؤں گا, 11ویں شریف میں بغداد چلا جاؤں گا, رمضان میں افطار کرا دوں گا, کسی غریب بیٹی کی شادی کرا دوں گا, بس پکا جنت ہی ہو گیا. مجھ سے بڑا عاشق رسول کون ہے, میرے لیے تو سند جاری ہوگی. نا, اتنا آسان نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کو منانا, کام کرنا پڑتا ہے. یہ صحابہ نے گردنیں کٹائی ہیں, مدینہ چھوڑ کر پوری دنیا میں پہنچے ہیں, ہر قسم کی تکلیف کو برداشت کیا ہے. تو میری بہنیں, آپ حضرات اور میں اپنے آپ سے بات کروں, آج وقت ہے, آج وقت ہے قبر میں حضور کو منہ دکھانا ہے. جتنا ہم دین کے کام سے ہیلے بہانے کر کے جان چھڑاتے ہیں نا, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے, حضور کے دین سے وفا کی بات آتی ہے, تو جتنی ہم پتلی گلی پکڑ کے جان چھڑاتے ہیں نا, تو آپ اور میں تو ایک دوسرے کو گھما سکتے ہیں, اللہ رسول کی بارگاہ میں سب لکھا جا رہا ہے. اپنی زندگی سے اگر ہم مطمئن ہیں تو ٹھیک ہے, اور اگر ہم کہتے ہیں نہیں یار, کون سی ہستیاں اور کون سے معاملات قرآن ذکر کر رہا ہے, تو ہم کہاں کھڑے ہیں. تو آج وقت ہے, اپنے آپ کو حضور کے دین کے لیے پیش کر دو, رسول اللہ سے وفا کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو. حضور اس سے خوش ہوتے ہیں جو حضور کے دین کا کام کرتا ہے.
اور حضور سے وفا کرتا ہے اور حضور کے لیے ہر جگہ جان مال سے کھڑا رہتا ہے. اور کھلی بات ہے جسے حضور کے دین کا پاس نہیں ہے، جس کی زندگی میں حضور کے دین کی خدمت کا کوئی شعبہ ہی نہیں ہے، تو پھر سرکار اس سے خوش نہیں ہوتے. بھلے وہ بندہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہو کہ میں بہت اچھا ہوں. ہمارا حال تو دیکھو یار، نیاز کے بغیر سننے کے لیے آنے کے لیے تیار نہیں ہے، نعت خواہ پیسوں کے بغیر نعت پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. علماء اگر حضور کی شان بیان کرنی ہے تو پیسے لیے بغیر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ہم تو کھانے پینے پیسے اور اس میں لگے ہوئے ہیں. کام تو پھر صحابہ اور اہل بیت نے کیا. یہ رمضان کا مہینہ ہے، ہماری اصلاح کا مہینہ ہے، ہماری تربیت کا مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ہماری اصلاح فرما دے، ہم سے سستی اور غفلت کو دور کر دے، اور اللہ ہمیں محبوب سے وفا کرنے والوں میں شامل فرما لے. آج وقت ہے حضور کے دین کے لیے کام کر جاؤ. قبر میں سرکار نے مسکرا لیا تو بیڑا ہی پار ہوگا. گفتگو میں بیان کے دوران کوئی غلطی ہوئی ہو، کوتاہی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. وما علیہ الا البلاغ المبین.